شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول ہوگی۔ روزانہ قرآن مجید کی ایک سورت، زندگی کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ انشاءاللہ آزما کے دیکھ لیں، حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، دعا عاجزی، انکساری اور بیچارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت اور اطاعت اور اپنی کم مائیگی اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے کہ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ ناظرین کرام، دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت اور قوت سے برت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ ناظرین کرام، دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی حالت متعین ہے۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، ہر کسی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے میں محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام بھی نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور جس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا اور تیسرے والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ ناظرین کرام، دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔
ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی تو اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے چند شرائط یہ بھی ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دعا غافل اور لاپرواہی اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اللہ کی گریہ وزاری کے ساتھ اور چپکے پکارو۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح اور ایک سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو کہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں، رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اور اگر اس وقت نماز عصر کا وقت ہو تو روایت میں آتا ہے کہ قبر میں میت کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے، جیسے عصر کے وقت پر آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دم خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ جب اس میت کو سورج غروب ہوتا دکھائی دیا جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں ملتے ہیں، جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں اور اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہی بات تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت جا رہا ہے۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ نماز کا وقت اب ختم ہو چکا، اب نماز نہیں پڑھنی، اب حساب کتاب ہوگا۔ تو ناظرین، اسکالرز یہ حدیث بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کی فکر کیا تھی۔ جب وہ دنیا میں تھا، سورج غروب ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آیا کہ میری نماز نہ رہ جائے، کہیں عصر کی نماز فوت نہ ہو جائے تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں۔ یعنی ان کا دھیان ابھی تک نماز کی طرف ہے، اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا، ایک اسکالر کا، انہوں نے کہا، بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچرز دیے ہیں، ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا ہے کہ آخری جو دھیان یا دماغ میں بندے کی چیز ہوتی ہے، جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے، مرنے کے وقت پہ وہی چیز نکلتی ہے۔ اور واللہ یہ ڈاکٹر نے خود بتایا ہے کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، یعنی مرتے وقت گانوں کے الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ ہمارے دماغی خلیوں کے کنیکشن مضبوط جب بن جائیں کسی چیز کے حوالے سے، ظاہر ہے ایک بندہ خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے، اس میں ایک خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کے دماغی خلیوں کے کنیکشن انہی باتوں کے مطابق بن جائیں گے، اور پھر اس کے دھیان میں وہی چیز ہوگی، اور جب بھی وہ متوجہ ہونے لگے گا تو دماغ کی وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا رہا ہے۔ تو یہ تو پکی بات ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی۔ دنیا کی زندگی میں اس کی فکر یہی تھی کہ کہیں نماز نہ نکل جائے۔
تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے نماز کیا کرتی ہے دنیا کی زندگی میں، اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے کہیں میری عصر کی نماز نہ نکل جائے۔ تو ناظرین، یہ جو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں ہماری زندگی میں، ہم انہیں اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر مراد یہ ہے کہ ایک تو سو گیا، یاد نہیں رہا، یا ویسے ہی کوئی مصروفیت ہے، جیسے خواتین ہیں کہیں باہر کام کر رہی ہیں، یا کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے کہ پتہ ہے عصر کی نماز پڑھنی ہے، مصروفیت بھی کوئی نہیں ہے، بیماری بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ ایسے ہے کہ اس کا پورا خاندان چلا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ناظرین، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی بہت تلقین کی ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز، یعنی عصر کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ عصر کی نماز تو کچھ بھی ہو جائے بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ اس کو وہاں بھی سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر ادا کرنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ اب نماز پڑھنے کا وقت گزر گیا۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بہت اہم چیز کی، جس کی اہمیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے وہ چیز ہمیں مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے، ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے۔ ناظرین، وہ چیز کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سب کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے، انسان گناہ گار ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، جیسا بھی ہے مسلمان تو ہے، اللہ سے دعا تو کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اکثر دعائیں کیا ہوتی ہیں، کہ ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دیں، مجھے یہ پسند آ گیا ہے، مجھے یہ شخص دے دیں۔ ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام کام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک دنیاوی دعا ہے۔ اور پھر یا اللہ مجھے یہ جاب دے دے، میری اتنی تنخواہ ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ ساری دعائیں دنیاوی ہیں، اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں زیادہ تر دنیاوی ہوتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کا ایڈمیشن یہاں ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اسے اچھی جاب مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھا خاوند مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے۔ ناظرین، ان دعاؤں میں بھی کوئی حرج نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں، یہ دعائیں بالکل ٹھیک ہیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن کتنے فیصد ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ آئے، یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان سے ملاقات نصیب فرما، کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دعاؤں کا طریقہ ہی شفٹ ہو گیا ہے، دنیاوی تو ہیں ہی، لیکن وہ دعائیں جو اہمیت رکھتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیے اور ان کا تصور دیکھیے کہ وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے کہ اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھ۔ یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے، اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں کہ میری پشتوں میں سے کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ان کا خیال دیکھیے، ہم تو مانگتے ہیں بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، اچھی جگہ ایڈمیشن مانگتے ہیں، بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مانگتے ہیں،
لیکن یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے کوئی بے نمازی نہ آئے، سب کو نمازی بنا، اپنا فرما بردار عبادت گزار بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف کرنا اور مومنین کو جو آنے والے ہیں ان کو معاف کرنا اور اس دن ہمارا حساب کتاب آسان کرنا۔ ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے تصور، یہ ہوتا ہے مقصد، یہ ہوتی ہے دعا کہ کتنے بڑے مقصد کے ساتھ کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ دعا تھی، اور ناظرین یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے دونوں جہانوں میں سب سے بہتر عطا فرما، ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بہتر دیجئے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا، اور آخرت میں میری امت کے لیے بہترین دیجئے گا۔ تو ناظرین دعاؤں کا تھوڑا سا طریقہ کار تبدیل کیجئے۔ اصحاب کہف کی دعا دیکھیے کہ اے ہمارے رب ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے پہ، اور ہماری ہدایت بڑھا دے، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہوں، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا، تو یہ دعا کہ بہترین دعا ہے جو اصحاب کہف کی دعا تھی۔ اس طرح سے بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ایک راستہ، ایک امید، ایک مقصد نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، دنیاوی چیزیں نہیں مانگی، فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین آرمی مانگ سکتے تھے، ہتھیار مانگ سکتے تھے، لیکن کیا کہا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے ہمت دے، مجھے وہ حوصلہ اور طاقت دے کہ میں چیزوں کو واضح دیکھ سکوں، اور میرے مقصد میں آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ چیز میں کرنے جا رہا ہوں، فلاں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، یا اللہ میں خاندانی معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے لیے بہتری فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اسے کھول دے، تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، اور میں بہت اچھے سے بات کر سکوں۔ اور ہمت مانگی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا ہم توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمر نے کہا تھا مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اور ناظرین یہی اصل بات ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے نماز عصر کے بعد جو ایک تسبیح پڑھنی ہے، جیسے ہی آپ نماز مکمل کر لیں اس کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آسان اور مختصر سے درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین کرام درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے جو ہم نے نماز میں درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھنا ہے۔
کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسبت عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ناظرین، آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ویسے تو یہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنا چاہیں تو آپ وہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہی معلوم نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب سے بار بار اور خوب دعائیں مانگنے والا بنائے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ ہماری تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔